بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمورا ایپیسوڈ نمبر 3، ایک تیز رفتار ناول جس کی رو میں آپ بہتے چلے جائیں گے۔ ارشاد گورا ٹولی باز نہیں تھا، البتہ اس نے خاصی تعداد میں کبوتر ضرور پال رکھے تھے۔ مکان 2 منزلہ تھا، چھت پر اس نے بڑا سا کمرہ بنوایا تھا، اسے کبوتروں کے لیے مختص کر دیا تھا۔ روزانہ شام کے وقت کبوتروں کے درمیان وہ قریباً 2 گھنٹے گزارتا، صفائی ستھرائی، دانہ پانی کے لیے۔ اسے ان کبوتروں کی افزائش کے لیے خاطر خواہ رقم مل جاتی، اکثر اس کے پٹھے اور جوڑے لوگ گھر سے ہی خرید کر لے جایا کرتے۔ وہ اپنا خرچ خود ہی اٹھا رہا تھا، پڑھائی پر بھی توجہ دیتا۔ اس سال وہ میٹرک کا امتحان دینے والا تھا۔ آج وہ چھت پر آیا تو آسمان ابر آلود تھا۔ ویسے بھی ٹی وی کی خبروں میں بتا دیا گیا تھا کہ آج بارش کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ بارش ہو ہی جاتی۔ اس نے کبوتروں کے لیے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے تاکہ وہ بوچھاڑ وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ اس کام سے اور دانہ پانی سے فارغ ہونے کے بعد وہ منڈیر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ روز کا ہی معمول تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنی چھت سے باہر کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ ایسے میں اس کی نظر کلاوتی ولا کی طرف اڑ گئی۔ گو کہ کلاوتی ولا ذرا فاصلے پر تھا، لیکن اس کا احاطہ یہاں سے صاف نظر آتا تھا۔ اس عمارت کے بارے میں معلومات کے معاملے میں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کلاوتی ولا میں کسی کی رہائش ہونے والی ہے، سامان وغیرہ تو پہنچ ہی چکا تھا۔ اس نے دیکھا ایک دراز قامت اور صحت مند سا آدمی کلاوتی ولا کے احاطے میں ٹہل رہا ہے۔ یہ یہاں کب آیا؟ کیا یہی اصل مالک ہے؟ اس نے سوچا۔ دراز قامت شخص کافی عمر کا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کا جسم جوانوں کی طرح توانا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی ٹہلتا رہا، پھر عمارت کے اندر چلا گیا۔ کیا یہ اکیلا ہے یا اس عمارت پہ تنہا رہے گا؟ اس کے ذہن میں پھر سوال ابھرا۔ چند ہی دنوں کے بعد یہ علاقے والوں پر بھید کھل گیا کہ کلاوتی ولا کا رہائشی شاید اکیلا ہی فرد ہے، اور وہ کسی سے ملنا جلنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اپنی وضاحت سے وہ کافی مغرور دکھائی دیتا تھا۔ علاقے کے لوگوں نے اس سے مراسم ہموار کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے سب کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ ارے بھائی، کیا پوچھتے ہو؟ دلاور چچا کو جانتے ہو نا، وہی سائیکل پنچر والے؟ وہ تو اس آدمی سے بری طرح خار میں ہے، فجو نے عارف کو بتایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عارف نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا، عجیب بد اخلاق اور چڑچڑا سا آدمی ہے۔ ان کے ساتھ تو اس نے اتنی بدتمیزی کی کہ وہ اسے گالیاں دے رہے تھے۔ اچھا؟ عارف کے لہجے میں حیرت تھی، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فجو اس وقت عارف کے گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں؟ فجو نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ چلو، عارف کا جواب مختصر تھا۔ کہاں؟ اس سے مل کر آتے ہیں۔ اور کہاں جائیں گے؟ عجیب آدمی ہو، کتنے لوگوں کی اس نے بےعزتی کی اور تم اس سے ملنا چاہ رہے ہو؟ دیکھے تو صحیح کون ہے، کیسا ہے۔ صرف دیکھنے کا شوق تو میں پورا کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر فجو نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ آ گیا ہوگا، صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے، اس کے بعد وہ پھر باہر نہیں نکلتا۔ فجو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فجو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑی معلومات ہیں ابھی، اور تم تو جانے سے بھی انکار کر رہے تھے، یکبیک کیا ہو گیا؟ ارے یار، یہ سب ارشاد کا کمال ہے، ارشاد گورا کا۔ کلاوتی ولا میں کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، ارشاد گورا کی چھت پر سے سب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اسی نے مجھے بتائی ہیں۔ اس نے ایک بات اور بھی بتائی۔ وہ کیا؟ عارف نے پوچھا۔ جس دن وہ شخص آیا تھا اس کے 2-3 دن تک تو وہ گھر سے ہی نہیں نکلا، اور نہ جانے اکیلا گھر میں کیا کرتا رہا تھا۔ کیا یہ ضروری ہے وہ اکیلا ہی ہو؟ ارشاد گورا کی چھت سے کلاوتی ولا کا احاطہ صاف نظر آتا ہے۔ اس کا کہنا ہے ابھی تک اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ نہیں دکھائی دیا۔ اوہ، تو اب رات کے وقت بھی وہ احاطہ صاف نظر آتا ہے؟ جی ہاں، اس نے لائٹنگ وغیرہ کا انتظام کر دیا ہے۔ اوہ، عارف کچھ سوچنے لگا۔ پھر وہ دونوں ہی ارشاد گورا کے گھر کی طرف چل دیے۔ حسب معمول ارشاد چھت پر ہی موجود تھا۔ اس نے دونوں کو اوپر بلا لیا۔ یار گورے، ہم اس کا دیدار کرنا ہے، فجو نے مسکرا کر کہا۔ او اچھا، ارشاد سمجھ گیا۔ وہ آ گیا ہے۔ اتفاقاً وہ احاطے میں ہی کھڑا ہوا ہے، آؤ میں دکھاؤں۔ وہ انہیں منڈیر کے پاس لے آیا۔ فجو اور عارف کی نظریں کلاوتی ولا کی طرف اٹھ گئی، اور پھر وہ حیرت کے ایک شدید جھٹکے سے عارف بڑی مشکلوں سے سنبھلا تھا۔ وہ اکیلا ہوتا تو شاید ضرور اچھل پڑتا۔ احاطے میں اسے وہی شخص نظر آیا تھا جسے عارف نے اپنی دوسری واردات کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے عارف کو بچوں کی طرح ڈیل کرتے ہوئے 10,000 روپے کے نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے تھے۔ عارف کی آنکھیں قطعی دھوکہ نہیں کھا رہی تھی، ہو بہو یہ وہی شخص تھا۔ ذرا ہی دیر کے لیے عارف ساکت رہ گیا، اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ کافی دن سے تھا۔ تھوڑی بہت بوندا بانی تو کچھ دنوں سے ہو ہی رہی تھی، لیکن اس دن صبح سے چھائی ہوئی گھٹاؤں نے دوپہر کے بعد اچانک ہی گرج چمک کے ساتھ دھاوا بول دیا۔
موسلا دار بارش تھی، کبھی کبھار بادلوں کی گرج چمک کے درمیان تیز ہواؤں کے جھکڑ بھی چلنے لگتے۔ چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کو جیسے نعمت مل گئی تھی، اس قدر ادھم دھاڑ شور شرابہ کہ اللہ کی پناہ، لیکن نہا رہے تھے، ایک دوسرے پر بارش کی کیچڑ اچھال رہے تھے۔ یہ پہلی لگاتار بارش تھی جو قریباً 1 گھنٹے جاری رہی، پھر یکدم ہی بادل چھٹے تھے، ایک بے قرار سی اداسی فضا میں مسلط ہو گئی۔ ڈھلتی ہوئی شام کی دھوپ جب پھیلی تو کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ کلاوتی ولا میں بھی اس وقت سوگ کا سما طاری تھا۔ اس کا واحد فرد اس وقت کمرے میں آرام کرسی پر دراز ہو کر کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ سلگ رہی تھی۔ برابر میں ہی چھوٹی سی ٹیبل پر ایش ٹرے، چائے کا کپ اور پانی کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے کتاب کا ورق پلٹ دیا، سگریٹ ہونٹوں سے لگائی اور پے در پہ 3 کش لے کر ایش ٹرے میں مسل دیا۔ موسم سے بے نیاز وہ کتاب میں گم تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے باہر کی دنیا کی قطعی پرواہ نہ ہو۔ عین اسی وقت صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی نظریں کتاب سے ہٹ گئیں۔ دوسری دستک نے اسے بالآخر اٹھنے پر مجبور کر ہی دیا۔ وہ باہر نکل آیا۔ بارش کا پانی بھی احاطے میں جمع ہو چکا تھا۔ وہ پانی سے بچتا ہوا صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ اس نے قریب پہنچ کر بلند آواز میں پوچھا۔ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، باہر سے ایک کھردری سی آواز آئی۔ وہ چونکا اور پھر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے جو شخص کھڑا تھا کم سے کم اس ملک کا باشندہ تو نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس نے بہت ہی زیادہ شائستہ اردو میں بات کی تھی۔ تانبے جیسی رنگت، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں نمایاں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سر پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ قد نکلتا ہوا تھا لیکن جسم دبلا پتلا تھا۔ چہرے کے نقش و نگار تھیکے تھے۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ گلابی ڈلوں میں کالے رنگ کی پتلیاں چمک رہی تھیں، ان میں ایک سحر انگیز کشش تھی۔ ظالمہ تم، اس کے منہ سے نکلا۔ اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ آنے والے کے پتلے پتلے ہونٹوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہاری حیرت پر مجھے حیرت ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا تھا جسے ظالمہ کے نام سے پکارا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس شخص نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ پھر وہ ایک کمرے میں پہنچ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ظالمہ کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، شاید یہ اس کی عادت ثانیہ تھی۔ وہ بڑی گہری نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا پیو گے، شراب یا چائے؟ تم نے آخر ضد پوری ہی کر لی، ظالمہ نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہا۔ تمہیں میری عادت اچھی طرح سے معلوم ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اور تو پھر میرے الفاظ بھی یاد ہوں گے؟ ظالمہ کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ اس کے لہجے میں اب بھی لاپرواہی تھی۔ تمہیں شاید میری بات پر یقین نہیں آ رہا، کیوں؟ میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ تو پھر تمہارے الفاظ تو مبہم سے تھے۔ خوب، تو پھر سنو، وہ شے تمہیں حاصل نہیں ہوگی اور تم خواہ مارے جاؤ گے۔ ظالمہ کے اس جملے میں تلوار کی سی کاٹ تھی۔ وہ شخص اسے گھورنے لگا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر وہی بولا جس کا نام ظالمہ تھا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، واپس چلو، میں تمہیں یہی سمجھانے آیا ہوں۔ وہ شخص خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ظالمہ کو ایک اشارہ کیا تھا۔ ظالمہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل اور 2 گلاس موجود تھے۔ اس نے ٹیبل آگے سرکا کر بوتل اور گلاس ٹیبل پر رکھ دیے۔ سائفن لاؤں؟ اس نے شراب گلاسوں میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ ظالمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر دونوں ہی خاموشی سے شراب پیتے رہے۔ دفتن ظالمہ نے پوچھا، سمورا کہاں ہے؟ وہ شخص یکلک بھڑک اٹھا۔ تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اس نے گونجدار آواز میں کہا۔ آنکھیں انگارہ ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں یہ شراب کا اثر تھا یا غصے کی زیادتی۔ سمورا کہیں بھی ہو، تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ ارے تم تو ناراض ہو گئے، ظالمہ ہنس کر بولا۔ ذرا محتاط رہو، اس نے تنبیہ کی۔ اب ذرا ظالمہ کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں سمورا میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اس تک پہنچنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ تم جانتے ہو میرا علم تم سے کہیں زیادہ ہے۔ ظالمہ کی بات سن کر وہ شخص مسکرا دیا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ جس کے لیے تم یہاں آئے ہو اس سے ملاقات ہوئی؟ ظالمہ نے اس کی مسکراہٹ نظر انداز کر کے پوچھا۔ اتنی جلدی؟ اس شخص نے الٹا سوال کیا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ میں نے تو اسے اندر آتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا۔ ظالمہ کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم بہت بھونڈا مذاق کرتے ہو ظالمہ۔ تم میرے باپ کے برابر ہو اور تمہارا اور میرا مذاق کا رشتہ ہے کیا؟ بات دراصل وہی ہے۔ تمہاری عمر مجھ سے ڈبل ضرور ہے
لیکن علم کے مقابلے میں شاید تم مجھ سے آدھے ہی ہو گئے۔ جبھی تو تم نے سمورا کو چھپانے کی بیوقوفی کی ہے۔ پھر تم نے سمورا کا نام لیا، تمہارے فرشتے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ عارف کے ذہن میں اب تک قبرستان والا واقعہ گردش کر رہا تھا، وہ منظر جیسے اس کے دماغ کی دیواروں پر نقش ہو چکا ہو۔ دل بار بار یہی گواہی دے رہا تھا کہ قبرستان میں دکھائی دینے والی وہ لڑکی کسی نہ کسی طرح کلاوتی ولا سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ آدمی جس نے اسے اچانک 10,000 روپے تھما دیے تھے، اس کی آنکھوں میں اب ایک عام انسان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک گہری اور خوفناک پراسراریت لیے کھڑا تھا۔ کلاوتی ولا سے منسلک جتنی کہانیاں اس نے سنی تھی، جو کبھی محض اسے افسانے لگتے تھے، اب وہ ایک ایک کر کے سچ کا روپ دھارنے لگی تھی۔ عارف کے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا تھا، ایسا خوف جو خاموشی سے رگوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس لمحے اس کے ذہن میں صندوق کا خیال بجلی کی طرح کون گیا۔ یہ وہی صندوق تھا جو سامان کی شفٹنگ کے وقت کلاوتی ولا میں لایا گیا تھا۔ وہ صندوق، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ تھا، کچھ غیر معمول۔ اچانک عارف کو خیال آیا، کہیں اس صندوق میں کچھ خزانہ یا دولت تو نہیں؟ شاید، عارف نے سوچا، ہو سکتا ہے صندوق میں شاید وہ راز قید ہو۔ اس نے کلاوتی ولا کی داستان کو ایک پراسرار داستان بنا دیا تھا، ایک ایسی داستان جو آہستہ آہستہ عارف کی زندگی میں داخل ہو رہی تھی۔ کلاوتی ولا کے اندر قدم رکھتے ہی عارف کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی زندہ وجود کے پیٹ میں داخل ہو گیا ہو۔ وہاں ہوا نہیں چلتی تھی بلکہ رینگتی تھی، سرد اور بھوجل بدبو سے بھری ہوئی۔ دیواروں پر نمی کے دھبے ایسے لگ رہے تھے جیسے وقت نے بہت سا خون تھوک دیا ہو۔ ہر قدم کے ساتھ فرش سے ہلکی سی چرچراہٹ ابھرتی اور وہ آواز اندھیرے میں کہیں گم ہو کر واپس عارف کے کانوں میں سرگوشی بن کر لوٹ آتی۔ چھت سے ٹپکتا ہوا پانی اب ایسے گرتا جیسے وقت خود لوٹ کر زمین پر گر رہا ہو۔ اچانک عارف رک گیا، سامنے اندھیرے میں کچھ حرکت ہوئی تھی۔ وہ سانس روک کے کھڑا رہا، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، لگتا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ پھر ایک مدھم سی ہنسی سنائی دی، ایسی ہنسی جس میں خوشی نہیں بلکہ صدیوں کی قید اور پاگل پن کی گونج ہو۔ شنکر، ایک آواز عارف کے کانوں میں گونجی۔ دیوار کے ساتھ ایک سایہ سا رکھ رہا تھا، لمبا، ٹیڑھا اور غیر فطری۔ عارف نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ جلائی۔ روشنی پڑتے ہی ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا۔ دیوار پر وہی لڑکی نظر آئی، قبرستان والی، مگر اب اس کی آنکھیں خالی تھی، جسے کسی نے اندر سے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی، بالکل اس کی گردن کے پیچھے۔ عارف نے پلٹنے کی کوشش کی تو اچانک اسے جھٹکا لگا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیا؟ وہ تو خواب دیکھ رہا تھا، ایسا خوفناک خواب جس سے وہ سچ سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جیسے کسی نے اندھیرے میں اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ سینے پر دہشت کا ایسا بوجھ تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ پیشانی پسینے سے تر تھی اور دل بے قابو ہو کر زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس خاموشی میں بھی خوف چیخیں مارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عارف کی نظریں اندھیرے میں بھٹکنے لگیں، جیسے ابھی کوئی سایہ حرکت کر جائے گا۔ وہ جانتا تھا یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ خوف اس کی رگوں میں اتر چکا تھا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ وہ منظر اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ تھا۔ اس رات عارف کی آنکھ لگی نہ سکی، وہ پوری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹتا رہا۔ کبھی ذرا سی جھپکی آتی تو وہی خوفناک مناظر دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑے ہوتے۔ ہر آواز اسے چونکا دیتی، ہر سایہ جیسے کسی آنے والے خطرے کی خبر دے رہا ہو۔ جب فجر کی اذان کی آواز فضا میں پھیلی تو عارف نے جیسے سکون کا ایک سانس لیا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ دوسرے دن صبح غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ سورج نکل آیا تھا مگر روشنی میں وہ گرمی نہیں تھی جو دل کو مطمئن کر دے۔ عارف نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنا چہرہ ہی اجنبی لگا، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، چہرے پر زردی، نظروں میں وہی رات کا خوف۔ وہ گھر سے نکلا تو راستہ بھی وہی تھا، لوگ بھی وہی تھے، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا بدل چکی ہو۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی سوائے اس کے دل کے۔ کلاوتی ولا کا خیال بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا، وہ لڑکی، وہ صندوق، وہ قبرستان کی خاموش گواہی، سب کچھ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ عارف کو پہلی بار احساس ہوا اب وہ اس کہانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ دن عام نہیں تھا، یہ کسی انجام کی شروعات تھی۔ اب کلاوتی ولا میں ہی اس کے سارے راز کھل سکتے تھے۔ رات کافی خوشگوار تھی، شام ڈھل ہی کچھ دیر کے لیے بادل برسے تھے، اس کے بعد آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا ہی تھا۔ شاید کہیں دور سے بارش بھی ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت چلنے والی ہوا کچھ سرد تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی چمکتی اور بادلوں میں گڑگڑاہٹ ہونے لگتی۔ حسب دستور علاقے والے خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔
اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے گونج رہی تھی۔ کلاوتی ولا کی پشت کی جانب جھاڑیوں میں اس وقت 3 افراد بیٹھے سگریٹوں میں کش لگا رہے تھے۔ تینوں ایک ہی جیسی صحت کے حامل تھے، دبلے پتلے اور کمزور جسم کے مالک۔ قریب ہی الیکٹرک پول پر بلب روشن تھا جس کی ملگجی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ تینوں اس وقت سگریٹ کے کش لگانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، لیکن آوازیں بلند نہیں تھی۔ البتہ ایک شخص کے چہرے پر بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدلنے لگتا۔ کیوں پاگل ہوا ہے میرے یار؟ ایک نے اسے ٹوکا دیا۔ تو جانتا ہے نا دنیا میں کتنے غم ہیں؟ ارے بے وقوف، اگر تو نے چھوڑ دی تو بے موت مارا جائے گا، غم اور دکھ تجھے کھا جائیں گے۔ اس نے سگریٹ کو لہراتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بے چین دکھائی دینے والا شخص اب ہونٹ پیٹ کر چپ ہی رہا تھا۔ لگتا ہے اس دنیا سے بشیر کا دل بھر گیا ہے۔ کیوں ہے بشیرے؟ تیسرا شخص بول پڑا۔ تم لوگ کچھ بھی کہو، بشیرہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، میں کل سے اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج تو پی لی تو پی لی۔ یہ سن کر تیسرے آدمی نے ہلکا سا کہکا لگایا، میری جان، تو روز قسم کھاتا ہے اور تو روز پیتا ہے، چل تیرا ہی فائدہ ہے، ڈبل مزہ آئے گا۔ استاد ڈبل مزہ؟ پھر وہ دونوں ہنس پڑے۔ بشیرہ الجھن آمیز انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ عین اسی وقت کھٹ کھٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ علاقے کا چوکیدار تھا، یہ اس کا مخصوص اسٹائل تھا۔ گشت کے دوران اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی اور وہ لاٹھی کو پتھروں کو مارتا ہوا چلتا جس سے آواز پیدا ہوتی۔ لو حصہ نکالو، ایک نے منہ بنا کر کہا۔ دونوں خاموش رہے تھے، البتہ وہ سگریٹ کے کش لینے میں تیزی دکھا رہے تھے، جیسے انہیں خوف ہو کہ کوئی ان سے نعمت چھین لے گا۔ کھٹ کھٹ کی آوازیں اب قریب آنے لگیں، ساتھ ہی ان کی گونج بھی بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک بوڑھا سا چہرہ جھاڑیوں میں نمودار ہوا۔ معزز سامعین، سمورا کی تیسری قسط یہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ قسط آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔